الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من أتى الغائط فلیستتر، رواہ ابو داود. ہم لوگ بلوغ المرام کی کتاب الطہارہ سے باب آداب قضاء الحاجہ کی حدیث نمبر 97 پڑھ رہے ہیں. کل ہم لوگوں نے 2 حدیثیں پڑھی تھیں، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور ان حدیثوں کی تشریح بھی ہو چکی تھی، راویوں کے بارے میں بتایا جا چکا تھا. صرف چند مسئلے مستنبط جو کیے جا سکتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا تھا. اس لیے آج میں انہی دونوں حدیثوں سے کچھ مستنبط مسائل کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. پھر ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کی تشریح پر آپ لوگوں کے سامنے آتا ہوں. پیچھے جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں. آپ چاہیں تو 10 مسائل مستنبط کر سکتے ہیں، لیکن جو لفظ سے ظاہر ہے صرف انہی مسائل کو لے لیں تو وہ بھی 5-6 کم از کم ہو جائیں گے. آپ یوں نوٹ کر سکتے ہیں کہ نمبر 1، خانہ کعبہ کے طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے پاخانہ و پیشاب کرنا ممنوع ہے. اگر میدان میں ایسا کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اور اگر عمارت کے اندر ہے تو مکروہ ہے. داہنے ہاتھ سے یعنی نمبر 2، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا حرام ہے. 3 پتھر سے کم سے استنجا کرنا بھی درست نہیں ہے. گوبر سے استنجا کرنا ممنوع ہے. ہڈی سے استنجا کرنا ممنوع ہے. ٹھیک، چلیں اگلی حدیث جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھی ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. سن رہے ہیں آپ لوگ میری آواز؟ یہ دیکھیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہہ رہی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی الغائط، جو آدمی قضاء حاجت کے لیے آئے، فلیستتر، تو وہ پردہ کرے. جو آدمی قضاء حاجت کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، دوری اپنائے لوگوں سے. رواہ ابو داود، ابو داود نے اس کی روایت کی ہے. من اتی الغائط فلیستتر، جو آدمی پاخانہ کرنے آئے تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپے رکھے، وہ مکمل طور سے اپنے آپ کو ننگا نہ کرے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اور حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اس کی روایت ابو داؤد نے کی ہے. حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. یہ آپ کے نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ حدیث ضعیف ہے. وجہ ضعف یعنی کس وجہ سے ضعیف ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ میری آواز؟ جی، تو اس میں جو وجہ ضعف بتایا گیا ہے اس میں ایک راوی مجہول ہے. چونکہ آپ کی حدیث کی پہلی کتاب، اس وجہ سے زیادہ تفصیل سے آپ لوگوں کو ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ آپ کے لیے دقت کا سبب نہ بن جائے کہ کس نے کس سے روایت کی ہے اور کون کیسے مجہول ہے. تو صرف اتنا بتا دیتے ہیں، وجہ ضعف میں آپ کو لکھنا ہوگا ایک راوی مجہول ہے. ٹھیک، حدیث ضعیف ہے اس وجہ سے کہ اس میں ایک راوی مجہول ہے. ٹھیک ہے.
یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں ہے، لیکن سب کی سند میں وہی راوی گھوم پھر کے آ جا رہے ہیں جو مجہول ہیں۔ اس وجہ سے اس حدیث پہ ضعف کا حکم لگایا گیا ہے۔ لیکن حدیث کا جو حکم ہے وہ یہی ہے، یعنی حدیث کا حکم جو دیا گیا ہے کہ آدمی کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے۔ دوسری حدیثیں ہیں، ان حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے تو اتنی دور نکل جاتے تھے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ مفہوم یہی تھا، لیکن جو الفاظ حدیث کے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اس میں جو روات ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور سب میں وہی مجہول راوی پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو خلاصے کے طور پہ جو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ حدیث اپنے الفاظ اور اپنی سند کے ساتھ ضعیف ہے۔ ٹھیک، لغوی تشریح میں کوئی اور لفظ تو نیا نہیں آیا ہے، غائط پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ غائط کے معنی نیچی زمین، نشیبی زمین، اور یہاں پر مجازن کہا جاتا ہے پاخانہ کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے۔ اور دوسرا لفظ ہے فلیستتر، کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ ستر کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں نا، ستر کے معنی چھپانا، ڈھانپنا۔ اسی سترہ سے ہے استطارہ، جب باب استفعال میں کوئی کلمہ چلا جاتا ہے تو معنی ہوتا ہے طلب کرنا، وہ چیز چاہنا۔ تو فلیستتر کا مطلب پردہ چاہے، پردہ طلب کرے، چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ فعل امر ہے، استطارہ سے معنی چاہیے کہ وہ پردہ کرے، چاہیے کہ وہ ڈھانپے رکھے اپنے آپ کو۔ ٹھیک، چلیں آگے آپ ہم لوگ اگلی حدیث پڑھیں۔ وعنہا، اور دوسری روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الغائط، جب نکلتے تھے قضاء حاجت کے بعد، جب قضاء حاجت کر کے نکلتے تھے، قال غفرانک، تو کہتے تھے تیری مغفرت، غفرانک تیری مغفرت، یعنی تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ اخرجہ الخمسۃ، خمسہ نے اس کی روایت کی ہے، وصححہ ابو حاتم والحاکم، اور صحیح کہا ہے ابو حاتم الرازی نے اور امام حاکم نے۔ یہ خمسہ کی اصطلاح تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، اخرجہ الاربعہ، اخرجہ الخمسہ، اخرجہ الستہ، اخرجہ السبعہ۔ جی، اخرجہ الخمسہ سے مراد شاباش۔ یہاں پر دیکھیں غفرانکا کی تشریح ضروری ہے۔ غفرانکا کا مطلب کیا ہے؟ غفرانکا را پر زبر جو آیا ہے وہ پیچھے ایک کلمہ محذوف ہے، اس کی وجہ سے آیا ہے۔ مطلب ہے اطلب غفرانکا، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے وہ منصوب ہے، یعنی مصدر ہونے کی وجہ سے یہاں پر منصوب ہے۔ اس کا فعل، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مفعول بھی ہے، اس کا فعل محذوف ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اطلب غفرانکا، اطلب غفرانکا، اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ کون سی ہم نے غلطی کی تھی کہ پھر معافی چاہتے ہیں؟ کون سی غلطی کی گئی تھی کہ اس کی معافی چاہتے ہیں؟ غفران مغفرت سمجھتے ہیں آپ لوگ نا، مغفرت مانے معاف کرنا۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو معاف کر دے، ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو ڈھانپ دے۔ تو یہاں پر حقیقت میں ضروری نہیں کہ غلطی ہو تبھی معافی مانگی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا
فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے پاک ہے نا۔ تو رفع درجات کے لیے بھی مغفرت مانگنی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور ذکر و اذکار سے بھری ہونی چاہیے، لیکن جتنی دیر وہ قضاء حاجت کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر تک وہ ذکر و اذکار سے محروم رہتا ہے، ذکر و اذکار نہیں کر پاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اتنی دیر جو اس نے اللہ کے ذکر و اذکار سے غفلت برتی، چاہے جس وجہ سے، اس ذکر و اذکار نہ کرنے پر اللہ رب العالمین کی معافی طلب کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے، کیونکہ ہم دوسرے کام میں مصروف ہو گئے تھے اور ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے۔ ٹھیک سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو یہ دعا مشروع ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور بھی دعائیں ہیں لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک، چلیں دیکھیں اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، کہہ رہے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آئے، فامرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا۔ یہ چھوٹے سے تھے، تو کوئی بھی آدمی کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو کسی چھوٹے بچے کو ضرورت پڑتی ہے تو کہہ دیتا ہے پانی لے آؤ، ڈھیلا لے آؤ، ڈنڈا لے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، کچھ کہا، فامرنی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، امرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا، ان آتیہ، کہ میں لے کر کے آؤں آپ کے پاس، بثلاثۃ احجار، 3 پتھر، کہ میں آپ کے پاس 3 پتھر لے کر کے آؤں۔ فوجدت حجرین، تو میں 2 پتھر پایا، ولم اجد ثلاثا، اور تیسرا پتھر نہیں پا سکا، فاتیتہ بروثۃ، تو میں گوبر لے کر چلا آیا، تو میں جانور کا فضلہ لے کر چلا آیا، فاخذہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو، یعنی دونوں پتھروں کو لے لیا، وَأَلْقَى الرَّوْثَ، اور جو گوبر تھا اس کو پھینک دیا، وقال انہا رکس، اور آپ نے فرمایا کہ یہ رکسن مانے نجس، گندگی، انہا رکسن، یہ نجس ہے، یہ گندا ہے۔ اخرجہ البخاری، بخاری نے اس کی تخریج کی ہے۔ وزاد احمد و دارقطنی، اور امام احمد نے اور دارقطنی نے اپنی روایت میں مزید ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ائتنی بغیرہا، اس کے علاوہ لے کر کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوبر تھا اس کو پھینکنے کے بعد، یعنی ایک طرح کا کنڈا جسے آپ کہتے ہیں، سوکھا ہوا گوبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ لے کر کے آؤ، یعنی 3 کی ضرورت ہے، 2 پائے ہو، تیسری دوسری چیز لے آئے تھے، تو وہ چیز پھینک کر کے آؤ اور تیسرا پتھر بھی لے کر کے آؤ۔ ٹھیک سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہاں پر کلمہ آیا ہے روثہ، روثتن، جانور کا گوبر، شاباش۔ رکس آیا ہے، رکس مانے نجس، گندا، رکس مانے نجس، گندا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، پیچھے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ 3 پتھر سے کم آدمی کو استنجا کرنا چاہیے۔ اگر 3 نہیں ملتا ہے تو کیا کرے گا؟ ڈھونڈے گا، اس کو ہر حال میں 3 چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر ایسا ہو کہ 3 کسی بھی طرح سے نہ ملے تو مثال کے طور پہ ایک بڑا پتھر ہے، اس کے 3 زاویے ہوتے ہیں، تو تینوں زاویوں پر پوچھ لے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی 3 بار اس کو صفائی کرنی ہے، 3 سے کم میں نہیں درست ہے۔ دوسری چیز یہ کہ 3 سے زیادہ کی ضرورت ہو، 3 سے نہ صاف ہوا ہو تو 3 ہی ضروری ہے کیا؟ نہیں، یہ 3 کم سے کم تعداد بتائی گئی ہے کہ کم سے کم 3 کا استعمال کریں، اس سے زیادہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، 5، 7، 9، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں بھی آپ طاق عدد کا اعتبار کریں گے
من استجمر فلیؤتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں طاق کا اعتبار کرے، یعنی جیسے 3 سے زیادہ کی ضرورت ہے تو 4 کے بجائے 5 کا استعمال کرے، 7 کا استعمال کرے، 9 کا استعمال کرے۔ ٹھیک سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ آگے چلیں، آگے والی حدیث بھی اسی مفہوم کی۔ جی 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 سوال کریں۔ نہیں جی جی 4 5 9 نہیں، جیسے طاق عدد کا اعتبار کریں آپ، 3 سے زیادہ کی ضرورت ہے تو 5 استعمال کریں، 7 استعمال کریں، 9 استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، طاق عدد کا اعتبار کریں، یہ مطلب ہے۔ جی 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 شاباش شاباش شاباش، بہت بہت اچھا سوال ہے کہ یہ گوبر وغیرہ تو ناپاک نہیں ہے، پھر یہاں پر کیوں کہا گیا کہ آپ اس سے صفائی نہیں کر سکتے؟ سوال بہت اچھا ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ جواب؟ جی یہاں پر کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی روایت میں؟ ذرا آواز کو میوٹ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہما لا یطہران، کہ یہ پاک نہیں کرتے ہیں، یہ پاک نہیں کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا پاک ہونا اور دوسرا ہوتا ہے اس چیز کا پاک کر لینا۔ تو یہ پاک تو ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا، پاک تو ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت میں یہ کلمہ خود ہی آ رہا ہے، دیکھیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان نستنجی بعظم، کہ ہم استنجا کریں ہڈی سے، او روث یا گوبر سے، وقال، اور آپ نے فرمایا انہما لا یطہران، یہ پاک نہیں کرتے ہیں، یہ پاک نہیں کرتے ہیں۔ رواہ دارقطنی وصححہ، دارقطنی نے اس کی روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ آواز کیسی آتی ہے؟ زیادہ خلل ڈالتی ہے۔ کسی بھائی کا موبائل کسی خراب جگہ پر رکھا ہو جہاں سے زیادہ آواز ساؤنڈ آ رہا ہے تو میوٹ کر دیں کم از کم، یا دوسری جگہ پہ ہو جائے۔ آواز سن رہے ہیں آپ لوگ میری؟ فرمایا انہما لا یطہران، یہ ہڈی اور گوبر پاک نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، رکھیں تب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔